بخاری صاحب، غزہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کے اندر جس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے اور جس قسم کے آپشنز کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے ان میں سے کوئی پریکٹیکل ہو سکتا ہے اور واقعی اسرائیل اس طرح کا کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو خواہش تو بہت پرانی ہے فلسطین پہ قبضہ کرنے کی، آج کی تو نہیں ہے. لیکن میں نا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ایک کنفیوژن یا کہہ لیں جو میس اپ ہوا ہوا ہے اس کو ذرا تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. تاثر یہ دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، اور جتنے بھی مامے اور ہمدرد ہیں اسرائیل کے، کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے 7 اکتوبر کی وجہ سے. دس از اے مس نومر. جو یہ کہتے ہیں وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں. مختصراً میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. یہ 1937 میں حیفا کا قتل عام ہوا، سیونیوں نے کیا. 1937 میں قدس کا قتل عام ہوا، سیونیوں نے کیا. 1938 میں حیفا کا دوبارہ قتل عام ہوا، سیونیوں نے کیا. 1939 میں بلد الشیخ کا قتل عام ہوا. 1939 میں پھر حیفا کا قتل عام ہوا. 1947 میں پھر حیفا کا قتل عام ہوا، یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ. 1947 میں العباسیہ کا قتل عام ہوا. 1947 میں الخاص کا قتل عام ہوا. اسی سال باب العمود کا قتل عام ہوا. اسی سال پھر قدس کا قتل عام ہوا. اسی سال الشیخ بریک کا قتل عام ہوا. 1948 میں یافا اور دیر یاسین کا قتل عام ہوا. 1956 میں خان یونس کا قتل عام ہوا. 1967 میں قدس کا قتل عام ہوا. اور 1982 میں صابرہ اور شتیلہ کا قتل عام ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا گیا. حماس تو بنی 1987 میں تھی. لہٰذا یہ سارے جو جرائم ہیں، یہ قتل عام جو ہے، معافی تو فلسطینیوں کے ساتھ 7 اکتوبر سے کچھ نہیں ہو رہا، 1936 سے ہو رہا ہے اور قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے. ایک تو میں یہ پرسپشن کلیئر کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں جناب آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے، غزہ پر قبضہ کرنے کے بہت سارے راستوں پر عمل کیا جا چکا، ناکامی ہوئی. عمل کیا جا رہا ہے، ناکامی ہوئی. عمل کیا جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے ناکامی ہوگی. 3 راستے جو خود اسرائیل کی لیڈرشپ جو ہے آپس میں، چاہے وہ فوج اور حکومت کی لڑائی ہے، چاہے وہ نیتن یاہو اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کشمکش ہے، وہ 3 راستے کیا ہیں؟ پہلا راستہ یہ کہ حماس پر دباؤ بڑھانے اور قیدیوں کے معاملے میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے نئی فوجی کارروائی کی جائے. ذرا راستے دیکھیے آپ. دوسرا راستہ کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے مرکزی کیمپوں کو محدود پیمانے پر گھیرے میں لے لیا جائے، یعنی جو تھوڑی بہت موومنٹ ان کی رہ گئی ہے اس کو بھی آپ ریسٹرکٹ کر دیں. تیسرا راستہ کیا ہے؟ مکمل زمینی یلغار کی جائے، جس میں ان علاقوں میں بھی فوجی داخلہ شامل ہوگا جہاں اس سے پہلے اسرائیلی فوج نہیں گئی. جی، یہ تو ان کے خواب ہیں، یہ تو ان کی خواہشیں ہیں، یہ تو ان کی پلاننگ ہے. ہو پائے گی کہ نہیں وہ تو اس کے اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قبضہ کرنے کی خواہش دیرینہ ہے، پرانی ہے اور جاری ہے. بخاری صاحب، اتنے ہم امیون ہو چکے ہیں کہ اس طرح کے پلانز اسرائیل کھلے عام دے رہا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں رہا، اور جب پھر کچھ وہ پریکٹیکلی ان پر عمل کرے گا تو پھر ساری دنیا جو ہے وہ لپ سروس کے لیے آ جائے گی. ابھی آپ اسرائیل کو تو چھوڑیں نا، وہ تو صہیونی ریاست ہے، نسل کشی کی مجرم ہے، اس کو تو چھوڑ دیجئے. جی بھائی ٹرمپ کیا کرنے آئے تھے؟ جنگیں بند کرانے. یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے. انہوں نے مذاکرات ہوتے ہوئے اسرائیل کو ایران پر حملے کی آشیرواد دی. کین اینی باڈی چیلنج اٹ؟ تو جنگ ختم کرائی یا شروع کرائی؟ وہ تو جب اسرائیل کے وہ کیا کہتے ہیں بولتی بند ہوئی ہے تو تب پھر سیز فائر کے لیے ضرور آگے تھے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہ جنگ شروع کرواتے ہیں پھر ختم کروا کے کریڈٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آ جائے یوکرین. جی، یوکرین میں کہا نہیں روس کے ساتھ اندر روک دوں گا جنگ. پھر نیٹو بھی بھیج رہے ہیں وہاں پر، اسلحہ بھی دے رہے ہیں اس کو، اور جنگ کو جاری رکھنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں روس کو. یہ جنگیں بند کرانے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ہم بات نہ مانتے ٹرمپ کی تو انڈیا پاکستان کی جنگ بھی ختم نہیں ہوتی، جس کا انہیں کریڈٹ بھی لینا پڑ رہا ہے اور پاکستان کو کریڈٹ دینا پڑ رہا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ یہ جو تاثر تھا کہ ٹرمپ جنگیں بند کرانے ہیں، میں اس کا نہ مانتا ہوں اس کو، اور نہ میں اس کے اوپر کنونس ہوں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے ٹرمپ اور نیتن یاہو نسل کشی کے
قتل و غارت گری کے ایک سے مجرم ہیں، کیونکہ اسرائیل میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک تنکا ہلا سکے جب تک اس کو امریکہ سے آشیرواد نہیں ملتی۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ٹرمپ نے کس کس نوعیت کی دھمکیاں دی ہیں حماس کو؟ جی ابھی آخر میں 3 دن پہلے حماس مٹ جائے گی، حماس کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے، یہ جنگ بند کرانے والے کہتے ہیں۔ تو اس کا دوسری بات یہ ہے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈ کی بات کی جا رہی ہے جی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 2 ریاستی حل نہیں مانتا، اور حماقت کی انتہا یہ ہے کہ خود ٹرمپ بھی یہی کہتا ہے کہ 2 ریاستی حل کوئی حل نہیں ہے، اور اگر یہ کبھی ہو، روبیو جو دوسرا پاگل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی یہ ہوا تو اسرائیل کی اجازت سے ہوگا۔ جی آزادی کی تحریکیں جو ہیں وہ کسی کی مرضی اور کسی کی اجازت سے کامیاب ہوتی ہیں، تو اس قدر شدید کنفیوژن کا شکار ہے۔ بخار صاحب، پوائنٹ اس کہ اب تو اسرائیل کے اندر سے بھی جو اس کی فوجی قیادت ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ جنگ بند کر دیں، تو کیا لگتا ہے گراؤنڈ ریالٹی سے اوبویسلی فوج تو آگاہ ہوگی، کیا ان کو پتہ ہے کہ وہ جتنی مرضی کارروائی کر لے وہ حماس کو ختم نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ 600 لوگ جو ہیں جو سیکورٹی کے اہم عہدوں پر فائز رہے، جی، انہوں نے ایک خط لکھا ہے ٹرمپ کو کہ فوری طور پر جنگ بندی کرائے۔ یعنی یہ آوازیں اب اسرائیل کے اندر سے اٹھنے والی ہیں، باہر والی آوازوں پہ میں آتا ہوں بعد میں۔ جی ٹھیک ہے جی، اس خط کے اندر صدر ٹرمپ کو ایک خط بھیجا ہے جس خط میں مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر موجودہ جنگ ختم کرانے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ کہ خود وہاں کے اسرائیلی عوام جو ہر روز بغیر ناغے کے مظاہرے کر رہے ہیں، وہ بھی نیتن یاہو کی اس پالیسی کے خلاف ہیں، وہ بھی غزہ کے اوپر قبضے کے خلاف ہیں، وہ یرغمالیوں کی رہائی کے حق میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ جنگ بندی کریں۔ یہ تو ہو گیا جی انٹرنل، ذرا انٹرنیشنل پہ آ جائیں۔ یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے علاوہ درجن بھر کے قریب ممالک ایسے ہیں یورپ میں اور ادروائز جو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر نہ صرف آمادہ اور تیار ہیں، اعلان کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسری طرف آ جائیے، جو سب سے یعنی اس صورتحال کے بعد نیتن یاہو کا یہ خواب کہ میں غزہ پہ قبضہ کر لوں گا، میں فلسطین کی نسل کشی کر کے ختم کر دوں گا، وہ اب رات کو اس کو نائٹ میئرز آتے ہوں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن بخار صاحب، امریکہ اور ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی کنٹریز نہیں تسلیم کر سکتے فلسطین کو، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے، جو بات کا احساس ٹرمپ کو نہیں ہو رہا ہے، ٹرمپ اینڈ ہز امریکہ از بینگ آئسولیٹڈ۔ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں سب کچھ، اور یہ جو آوازیں اٹھی ہیں، یہ جو یورپ کے اتنے لیڈرز نے تسلیم کر لیا فلسطین کو، تو یہ تاثر غلط ہو گیا ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر یورپ ہل نہیں سکتا۔ یہ دس تاثر از گوئنگ۔ دوسری طرف دیکھیے جناب، اسرائیل نے ایسے انسانی جرائم کیے انسانیت کے خلاف غزہ میں کہ انہوں نے پچھلی ساری جنگوں کی تاریخ بھلا دی ہے۔ ورسٹ سے ورسٹ ڈکٹیٹر جو ہے، ایون ہٹلر، اس نے انسانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا ہے جس طریقے سے بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے نسل کشی کی بدترین فارم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جی بخار صاحب، اب اسرائیلی وزیر کی جانب سے مسجد اقصیٰ پر جس طرح سے دورے کیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ ایون پاکستان میں بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹیریٹوریل وار ہے، تو کیا اس بات سے مسجدوں کو شہید کرنا اور ان کی جگہ ان کے جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے کہ کیسر سلمانی بنانے کی بات کر رہے تھے، کیا اس طرح کے موو سے ہم یہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ واقعی ہی ریلیجن کی ایک وار ہے اور پھر یہ جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے یہ نسل کشی ہے؟ بیسیکلی میں ایک مسلمان ہوں اور میرا فیتھ ہے اس بات پر کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ سب کچھ سامنے ہے نا۔ سب سے خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ اس مسجد اقصیٰ میں جو یہ لوگوں کو لے کے گئے ہیں، وہ وزیر صاحب اللہ غارت کرے ان کو، جہنم رسید کرے ان کو، اس کے اوپر سب سے سٹرونگ آواز سعودی عرب کی طرف سے اٹھی ہے۔ لیکن بخاری صاحب صرف آوازیں ہی اٹھتی ہیں، اس مرتبہ میرے جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ there is more weight to what Saudi Arab has said, and then Jordan and then Pakistan of course۔ تو لب و لہجہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ جو کمپرومائزنگ لینگویج ہوتی تھی، وہ جو ڈپلومیٹک کور کے اندر آقا کو خوش کرنے کی کوشش ہوتی تھی، وہ مجھے اس کنڈمنیشن میں نظر نہیں آئی ہے۔ تو ایک ہوں کہ اس اعتبار سے کوئی شاید ضمیر جاگتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی نا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، حماس کی قید میں جو یرغمالی ہیں، یہ نیتن یاہو
قاتل ہے ان لوگوں کا جو حراست کے دوران اسرائیلی بومبنگ سے ہلاک ہوئے. یہی خطرہ آج بھی موجود ہے. دیٹ مینز نیتن از ناٹ انٹرسٹڈ کہ یرغمالی ریلیز ہوں. ہی از اونلی انٹرسٹڈ کہ حماس جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے. ہپوکریسی یہ ہے کہ اب وہ ریڈ کراس کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ یرغمالی رہا کروائیں, وچ از اے ہیومینٹیرین آرگنائزیشن, اور ان کو خوراک پہنچائیں. ہم خوراک روکیں گے لوگوں کی, ہمارے یرغمالیوں کو ضرور پہنچا دیں. بالکل. بخاری صاحب, اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.